آج ہم جیمز کلیئر کی کتاب ایٹامک ہیبٹس پر تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی عادتیں ہماری زندگی میں غیر معمولی نتائج لا سکتی ہیں۔ جی، لیکن اس خیال کی جو بنیاد ہے وہ ایک ایسے واقعے پر ہے جو بالکل بھی معمولی نہیں تھا، ایک ایسا حادثہ جس نے مصنف کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی ڈرامائی انداز میں۔ بالکل، یوں سمجھیں کہ ہائی اسکول کے دوسرے سال کا آخری دن تھا اور بیس بال کی پریکٹس چل رہی ہے۔ ایک ساتھی کھلاڑی نے بیٹ گھمایا، اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور ہوا میں گھومتا ہوا سیدھا جیمز کلیئر کی آنکھوں کے بیچ میں آ لگا۔ جی، اور اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ناک کچل گئی، کھوپڑی میں کئی فریکچرز ہوئے اور آنکھوں کے دونوں ساکٹ ٹوٹ گئے۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولیں تو انہیں کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ لوگ ان کی طرف بھاگ رہے تھے اور وہ بس الجھن میں تھے۔ جی، اور دماغ میں سمجھن اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ انہیں فوری طور پر نرس کے دفتر لے جایا گیا۔ وہاں ان سے کچھ سوال پوچھے گئے۔ اچھا، جیسے کہ؟ جیسے یہ کون سا سال ہے؟ تو انہوں نے کہا 1998، ہاں، جبکہ اصل میں 2002 تھا۔ اوہو۔ پھر پوچھا امریکہ کا صدر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بل کلنٹن۔ جبکہ اس وقت جارج ڈبلیو بش تھے۔ مطلب دماغ پوری طرح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، یہاں تک کہ اپنی ماں کا نام یاد کرنے میں بھی انہیں 10 سیکنڈ لگے، اور بس یہی آخری سوال تھا جو انہیں یاد رہا۔ اس کے فوراً بعد وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ جی، اور صورتحال بگڑتی جا رہی تھی۔ مقامی ہسپتال پہنچتے پہنچتے ان کے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ انہیں سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، دورے پڑ رہے تھے، اور پھر ان کی سانس مکمل طور پر رک گئی۔ تو ڈاکٹروں نے کیا کیا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک بڑے ہسپتال منتقل کرنا پڑے گا۔ صورتحال اتنی سنگین تھی کہ ڈاکٹروں نے انہیں طبی طور پر کوما میں ڈال دیا اور وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ ہسپتال نے ان کے والدین کو تسلی دینے کے لیے ایک پادری کو بھی بلا لیا تھا۔ جی، اور یہ وہی پادری تھے جو 10 سال پہلے اس وقت ملے تھے جب ان کی چھوٹی بہن کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خاندان کے لیے یہ کتنا مشکل وقت ہوگا۔ بالکل، اور اسی انتہائی مشکل اور سست بحالی کے سفر نے اس کتاب کی بنیاد رکھی۔ جی، جب وہ مہینوں بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے تھے تو انہیں احساس ہوا کہ زندگی میں بڑی چھلانگیں نہیں ہوتی، کامیابی چھوٹے روزانہ کے اقدامات سے ملتی ہے۔ تو کالج میں انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ جب باقی سب لوگ رات بھر جاگ کر ویڈیو گیمز کھیلتے تھے، انہوں نے بس جلدی سونے کی ایک چھوٹی سی عادت اپنائی۔ اپنا کمرہ صاف رکھنا شروع کیا۔ یہ بہت چھوٹی چیزیں تھیں، ہے نا؟ لیکن یہیں سے انہیں اپنی زندگی پر قابو پانے کا احساس ہوا اور ان کا اعتماد بحال ہونا شروع ہوا۔ تو یہیں سے وہ معمولی فوائد کا مجموعہ یا ایگریگیشن آف مارجنل گینز کا تصور سامنے آیا۔ یہ خیال کہ اگر آپ ہر چیز میں صرف 1% بہتری لائیں تو اس کا مجموعی اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس کی سب سے بہترین مثال برٹش سائیکلنگ ٹیم کی ہے۔ 2003 سے پہلے اس ٹیم کو ایک مذاق سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، ان کی کارکردگی اتنی بری تھی؟ بہت بری۔ انہوں نے تقریباً 100 سال میں صرف ایک اولمپک گولڈ میڈل جیتا تھا، یہاں تک کہ یورپ کی ایک بڑی بائک بنانے والی کمپنی نے انہیں اپنی بائکس بیچنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ واہ، مطلب انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر برطانوی سائیکلسٹ ان کی بائک استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں تو ان کی کمپنی کی بدنامی ہوگی۔ بالکل یہی بات تھی۔ پھر 2003 میں انہوں نے ڈیو بریلس فورڈ نامی شخص کو اپنا پرفارمنس ڈائریکٹر مقرر کیا، اور بریلس فورڈ کا ایک ہی فلسفہ تھا: ہر وہ چیز جو سائیکل چلانے میں شامل ہے اس میں 1% بہتری لاؤ۔ ٹھیک ہے، تو کچھ مثالیں تو سمجھ آتی ہیں، جیسے بائک کی سیٹوں کو زیادہ آرام دہ بنانا یا ٹائروں پر الکوہل ملنا تاکہ گرفت بہتر ہو، لیکن وہ کچھ بہت ہی غیر معمولی چیزیں بھی کر رہے تھے۔ جی، اور یہی اس حکمت عملی کا کمال تھا۔ انہوں نے ایسی چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر کام کیا جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جیسے انہوں نے ایک سرجن کو بلایا تاکہ وہ کھلاڑیوں کو ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ سکھا سکے۔ ایک منٹ، سرجن کو ہاتھ دھونے کے لیے اس کا سائیکلنگ سے کیا تعلق؟ پہلی نظر میں کوئی تعلق نہیں لگتا، لیکن بریلس فورڈ نے سوچا کہ اگر کھلاڑی بیمار کم ہوں گے تو وہ ٹریننگ زیادہ کر سکیں گے۔ یہ 1% بہتری ہے۔ اچھا،
یہ تو بہت گہری سوچ ہے۔ اور سنیے، انہوں نے ہر کھلاڑی کے لیے ذاتی طور پر بہترین تکیا اور گدا تلاش کیا تاکہ وہ بہتر نیند لے سکیں۔ تکیہ اور گدا بھی؟ جی، یہاں تک کہ ٹیم کے ٹرک کے اندر سفید پینٹ کروا دیا تاکہ دھول کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی نظر آ سکے جو بائک کے نازک پرزوں کو خراب کر سکتا ہے۔ تو ان سینکڑوں چھوٹی چھوٹی تقریباً پاگل پن کی حد تک تفصیلی تبدیلیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ایسا نکلا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ صرف 5 سال کے اندر 2008 کے بیجنگ اولمپکس میں اسی ٹیم نے 60% گولڈ میڈل جیت لیے۔ 60%؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ اگلے 10 سالوں میں انہوں نے 178 عالمی چیمپئن شپ اور 66 اولمپک یا پیرالمپک گولڈ میڈل جیتے۔ یہ کھیلوں کی تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک تھی۔ تو یہ ہے 1% کے اصول کی طاقت۔ کتاب میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ 1 سال تک ہر روز صرف 1% بہتر ہوتے ہیں تو سال کے آخر تک آپ 37 گنا بہتر ہو جائیں گے۔ بالکل، اور اس کے برعکس اگر آپ ہر روز 1% بدتر ہوتے ہیں تو آپ تقریباً 0 پر پہنچ جائیں گے۔ تو عادتیں خود کی بہتری کا کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہیں۔ جس طرح پیسہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے بڑھتا ہے، اسی طرح ہماری عادتوں کے اثرات بھی وقت کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ جی، ایک چھوٹی سی تبدیلی جیسے ہوائی جہاز کے راستے کو صرف چند ڈگری تبدیل کرنا آپ کو سینکڑوں میل دور ایک مختلف منزل پر پہنچا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 1% بہتری اور چھوٹی عادتوں کی طاقت سمجھ آ گئی۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اہداف یعنی گولز مقرر کرتے ہیں۔ مصنف کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ نتائج کا تعلق اہداف سے بہت کم اور آپ کے سسٹم سے زیادہ ہوتا ہے۔ اہداف اور سسٹمز میں کیا فرق ہے؟ یوں سمجھیں کہ اہداف وہ نتائج ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ سسٹمز وہ عمل ہیں جو ان نتائج تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کوچ ہیں تو آپ کا ہدف چیمپئن شپ جیتنا ہے۔ آپ کا سسٹم یہ ہے کہ آپ روزانہ پریکٹس کیسے کرواتے ہیں۔ مصنف کا یہ کہنا کہ اپنے اہداف کو بھول جاؤ، یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ ہمیں تو ہمیشہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ بڑے اہداف مقرر کرو۔ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اہداف بیکار ہیں۔ ان کا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہداف سمت طے کرنے کے لیے بہترین ہے، لیکن ترقی کا جو اصل انجن ہے وہ آپ کا سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اہداف پر بہت زیادہ توجہ دینے میں مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جیتنے والوں اور ہارنے والوں کے اہداف ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہر اولمپئن گولڈ میڈل جیتنا چاہتا ہے نا؟ جی بالکل۔ تو فرق کہاں ہے؟ فرق ان کے روزمرہ کے ٹریننگ سسٹم میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا مسئلہ؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہدف کا حصول صرف ایک لمحاتی تبدیلی ہے۔ اگر آپ کا کمرہ گندا ہے اور آپ اسے صاف کرنے کا ہدف رکھتے ہیں تو وہ کچھ دیر کے لیے صاف ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے وہی گندی عادتیں برقرار رکھیں تو وہ دوبارہ گندا ہو جائے گا۔ مطلب آپ کو علامات کا نہیں بلکہ وجہ کا علاج کرنا ہے، اور وجہ آپ کا سسٹم ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی کو اہداف سے جوڑ دیتے ہیں۔ جب میں یہ حاصل کر لوں گا تب میں خوش ہوں گا۔ اس طرح ہم خوشی کو ہمیشہ مستقبل کے لیے ملتوی کرتے رہتے ہیں۔ تو سسٹم پر مبنی ذہنیت آپ کو عمل سے محبت کرنے کی اجازت دیتی ہے، نہ کہ صرف نتیجے سے۔ جی، آپ روزانہ کی چھوٹی جیتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی لیے مصنف کہتا ہے کہ آپ اپنے اہداف کی سطح تک نہیں بڑھتے بلکہ آپ اپنے سسٹمز کی سطح تک گرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سسٹمز پر توجہ دینی ہے، اہداف پر نہیں۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ سسٹمز بنتے کیسے ہیں؟ مطلب ایک عادت کو اپنے روزمرہ کے سسٹم کا حصہ بنانے کا اصل میکانزم کیا ہے؟ جی، اس کے پیچھے ایک 4 قدمی نفسیاتی لوپ ہے جو ہمارے دماغ میں ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ پہلا قدم ہے اشارہ۔ یہ آپ کے دماغ کو ایک رویہ شروع کرنے کے لیے متحرک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اشارہ۔ اشارے کے بعد آتی ہے خواہش۔ یہ وہ محرک قوت ہے جو اس اشارے کو معنی دیتی ہے۔ اچھا۔ خواہش کے جواب میں آپ کا رد عمل رسپانس ہوتا ہے، جو وہ اصل عادت ہے جو آپ انجام دیتے ہیں، اور آخر میں آتا ہے انعام ریوارڈ جو اس خواہش کو پورا کرتا ہے۔ اشارہ، خواہش، رد عمل، انعام۔ تو اگر ہمیں کوئی اچھی عادت بنانی ہے یا بری عادت توڑنی ہے تو ہمیں اسی لوپ میں تبدیلی کرنی ہوگی؟
بالکل، اور اسی ماڈل کی بنیاد پر مصنف نے رویے کی تبدیلی کے 4 سادہ قوانین بنائے ہیں۔ اگر آپ کوئی اچھی عادت بنانا چاہتے ہیں تو پہلا قانون ہے اسے واضح بنائیں۔ میک اٹ آبویس۔ واضح بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عادت کا اشارہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر آپ روزانہ ورزش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ورزش کے کپڑے رات کو ہی نکال کر سامنے رکھ دیں۔ اشارہ جتنا واضح ہوگا، عادت شروع کرنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ دوسرا قانون؟ دوسرا قانون ہے اسے پرکشش بنائیں، میک اٹ اٹریکٹیو۔ ہمارا دماغ ان کاموں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے جن سے ہمیں فوری خوشی ملنے کی توقع ہو۔ تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ اپنی مطلوبہ عادت کو کسی ایسی چیز کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جو آپ کو پہلے سے ہی پسند ہے۔ جیسے میں صرف اس وقت اپنا پسندیدہ پوڈ کاسٹ سنوں گا جب میں واک کر رہا ہوں گا۔ یہ تو بہت چالاکی ہے۔ تو آپ اپنے دماغ کو ایک طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک طرح سے جی۔ تیسرا قانون ہے اسے آسان بنائیں، میک اٹ ایزی۔ ہم فطرتاً آسان راستے کی طرف جاتے ہیں۔ عادت جتنی آسان ہوگی اسے اپنانے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس کے لیے وہ 2 منٹ کا اصول بتاتے ہیں نا، ہے نا؟ جی بالکل۔ اگر آپ روزانہ 50 پش اپس کا ہدف رکھیں گے تو شاید آپ ایک دن بھی نہ کریں، لیکن اگر آپ صرف 2 پش اپ سے شروع کریں، یہ اتنا آسان ہے کہ آپ اسے نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے۔ اور چوتھا اور آخری قانون؟ چوتھا قانون ہے اسے اطمینان بخش بنائیں، میک اٹ سیٹسفائنگ۔ ہمارا دماغ ان کاموں کو دہراتا ہے جن کا انعام فوری ملتا ہے۔ اچھی عادتوں کا انعام دیر سے ملتا ہے، اس لیے آپ کو کوئی فوری انعام تلاش کرنا ہوگا۔ جیسے ہر بار جب آپ ورزش کریں تو اپنے کیلنڈر پر ایک بڑا سا کراس لگا دیں۔ بالکل، یہ چھوٹی سی جیت آپ کو اطمینان کا احساس دلائے گی اور آپ کو جاری رکھنے کی ترغیب دے گی۔ اور بری عادت کو توڑنے کے لیے آپ بس ان قوانین کو الٹ دیتے ہیں۔ اسے غیر واضح بنائیں، غیر پرکشش، مشکل اور غیر اطمینان بخش بنائیں۔ جی، لیکن یہاں ایک اور گہری سطح بھی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ رویے کی تبدیلی کی 3 سطحیں ہیں: نتائج، عمل اور شناخت۔ شناخت کی سطح سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا یقین رکھتے ہیں۔ اس پر توجہ دینے کے بجائے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پر توجہ دیں کہ آپ کون بننا چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، مقصد ایک کتاب پڑھنا نہیں، مقصد ایک قاری بننا ہے۔ مقصد ایک میراتھن دوڑنا نہیں، مقصد ایک دوڑنے والا بننا ہے۔ تو ہر عمل جو ہم کرتے ہیں وہ اس قسم کے شخص کے لیے ایک ووٹ ہے جو ہم بننا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ ہر بار جب آپ ورزش کرتے ہیں، آپ ایک صحت مند شخص کی شناخت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ جب آپ کی شناخت بدل جاتی ہے تو عادتیں آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہی حقیقی اور پائیدار تبدیلی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی 1% کی تبدیلیاں وقت کے ساتھ مل کر کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طرح بڑے نتائج دیتی ہیں۔ ہم نے برٹش سائیکلنگ کی حیرت انگیز مثال دیکھی، اور یہ کہ ہمیں آداب سے زیادہ اپنے روزمرہ کے سسٹمز پر توجہ دینی چاہیے۔ اور آخر میں رویے کی تبدیلی کے وہ 4 قوانین، اسے واضح، پرکشش، آسان اور اطمینان بخش بنانا، ایک عملی فریم ورک فراہم کرتے ہیں جسے کوئی بھی بہتر عادتیں بنانے اور اپنی شناخت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آج کی گفتگو کے بعد ایک خیال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا ایک سکہ کسی شخص کو امیر بنا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ لیکن اگر آپ ایک اور، پھر ایک اور پھر ایک اور سکہ شامل کرتے جائیں تو کسی نہ کسی موڑ پر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک شخص تب تک امیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک سکہ اسے امیر نہ بنا دے۔ اور یہی اصول ایٹامک ہیبٹس پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ کیا ایک چھوٹی سی تبدیلی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے؟ شاید نہیں۔ لیکن اگر آپ ایک کے بعد ایک چھوٹی تبدیلیاں کرتے رہیں تو ایک وقت آئے گا جب آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کی زندگی ایک چھوٹی سی تبدیلی سے ہی بدلی ہے۔ اصل مقصد 1% بہتری نہیں بلکہ ہزاروں ایسی بہتریاں ہیں۔ چھوٹی عادتیں صرف جمع نہیں ہوتیں، وہ مرکب ہوتی ہیں۔ یہی ایٹامک ہیبٹس کی طاقت ہے۔ چھوٹی تبدیلیاں، غیر معمولی نتائج۔